الحمد لله. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. پہلے ہم نے آپ کو یاد ہوگا اسم کا حصہ، یعنی اس میں ہم نے اعراب کا حصہ پڑھا تھا، یعنی چار اسم کے چار پہلو پڑھے تھے. پھر ہم نے اس کے بعد مرکبات پڑھے تھے، یعنی اسم کے ٹاپک میں. اس کے بعد ہم نے جو ہے فعل شروع کیا تھا. اب فعل کے اندر بھی ہم نے مختلف چیزیں پڑھی. اب اس کے بعد جو ہے آج ہم اسماء مشتقہ پڑھنے لگے ہیں، جو کہ اصل میں گرامر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تیسرا حصہ بنتا ہے. پہلا حصہ اسم کا ٹاپک ہو گیا، دوسرا حصہ فعل کا ٹاپک ہو گیا. اب جو تیسرا حصہ ہے نا، وہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں جو اسم اور فعل کے اندر ہم نے رہنے دی تھی کہ کچھ چیزیں یہ ایسی بنیاد بن جائے جس کے بعد ایسی چیزیں جو اب بعد میں سمجھ آنے والی ہیں، تو وہ اب ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں. اور یہ ساتھ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر ہم وہ یہ والی چیزیں شروع میں شروع کر لیتے تو اس کا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ چیزیں ان میں سے بھی آپ کو سمجھ آ جاتی. لیکن باہر ساتھ ہے، آپ اس طرح سمجھے نا کہ جو مکان پر انسان چڑھتا ہے نا، اس میں ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے، پھر دوسری ہوتی ہے، پھر تیسرا ہوتی ہے، اس طرح. پھر اب آخری سیڑھی پہ ہم ایک دم میں چھلانگ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی کیفیت ہے. اب یہ جو اسماء مشتقہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فعل کے ٹاپک کے اندر ہم نے کون کون سی چیزیں پڑھی. دیکھیں، ہم نے فعل ماضی معروف پڑھا، اس کے اندر مختلف ہم نے یہ افعال پڑھے. دیکھیں، نفر، قاتل، قرأ، ورأ. اب ایک فعل ایسا آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے جس کے آخری حرف میں حمزہ ہے. اس طرح کے جو افعال ہیں نا، یہ جو ہے آگے ہم نے پھر سے سمجھ رہے ہیں، جس کے مادے کے 3 حروف میں حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آپ دیکھ لیں، فعل ماضی مجہول ہم نے پڑھا، نصیرہ، قتیلا. اسی طرح اریٰ، غریبا. وہی ناصرہ کا مطلب اس ایک مذکر نے آپ نے مدد کی، اور نصیرہ کا مطلب وہ ایک مذکر مدد کیا گیا، یعنی اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یہ ناصرہ وہ اس ایک مذکر نے مدد کی، یعنی مدد کرنے والا ہے اس کے اندر. جبکہ نصیرہ کیا ہے، اس کے اندر وہ شخص موجود ہے جس کی مدد کی گئی ہے، یعنی مفعول ہے اس کے اندر. اس کے اندر فاعل ہے، اس کے اندر مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح فعل مضارع معروف، فعل ادھر فعل ماضی مجہول اپنا معروف، اور پھر فعل ماضی مجہول. ادھر کیا ہے، فعل مضارع معروف، ینصر، وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا. اب ینصر کا کیا مطلب ہے، وہ ایک مذکر مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، دونوں چیزیں. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے فعل امر بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، فعل امر، انصر، تو مدد کر، تو قتل، تو قتل کر، اقرا، تو پڑھ، اضرب، تو مار. ٹھیک ہے. پھر فعل نہی بھی ہم نے پڑھا، لا تنصر. فعل نہی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کے شروع میں لام الف لا لگا دو. لام الف لا لگانے سے نہیں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا کام اس میں، جیسے ادھر فعل امر ہے یعنی حکم ہے، تو حکم میں ہم کیا کرتے ہیں، علامت مضارع ہٹاتے ہیں. اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہے تو پھر ہم پیچھے حمزۃ الوصل لے آتے ہیں. حمزۃ الوصل کے بعد ہم عین کلمے پر دیکھتے ہیں، اگر پیش ہے تو پہلے پیش لگا دیتے ہیں. اگر
عین کرنے کے اوپر پیش نہیں تو پھر عزت زیر لگتی ہے، چاہے عین کرنے پر زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں حضرت الواسط کے نیچے زیر لگتی ہے۔ اور آخری اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ لام کرنے کو مجزوم کرنا، دیکھیں تینوں چاروں جگہوں پہ لام کرنا مجزوم ہے۔ اچھا اب ادھر کیا ہوتا ہے فعل نہیں کے اندر ہم فعل مضارع سے پہلے لام الافعال لگاتے ہیں اور علامت مضارع کو کچھ بھی نہیں کہتے، صرف لام کرنے کو مجزوم کرتے ہیں بس۔ اور یہ 14 کے 14 سیغوں سے پہلے لا آ سکتا ہے۔ لا تنصر، تو مدد مت کر، لا تقتل، تو قتل مت کر، لا تقرأ، تو مت پڑھ، لا تغرب، تو مت مار۔ یہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ماضی معروف، ماضی اپنا فعل ماضی معروف، فعل مضارع اپنا فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول، فعل امر اور فعل نہی۔ اور اسی طرح ہم نے ثلاثی مزید فی کے اندر بھی فعل ماضی پڑھا، یعنی ثلاثی مزید فی کا ماضی کا سیگا، پھر مضارع کا سیگا، پھر اس کا مصدر ہم نے سامنے رکھا، اس کے بعد یہ میں آپ کو آگے وہ بھی دکھا دیتا ہوں، دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا، ثلاثی مزید فی کے اندر ماضی، پھر مضارع، پھر اس کے مصدر کا نام، پھر فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مضارع مجہول، اور پھر اسی فعل کا ہم نے اسم الفاعل بنایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ثلاثی مجرد کے اندر بھی ہم نے فاعل کے وزن پر فاعل بنایا تھا، جو کہ آج ہم انشاءاللہ پھر اس کو دوبارہ اسم الفاعل کے طور پر سمجھیں گے۔ اسم الفاعل، پھر اسم المفعول، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، فعل امر بھی آپ نے سمجھ لیا، ادھر بھی آپ نے فعل نہیں بھی سمجھ لیا، سارا ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ آج ہم اسماء مشتقہ پڑھنے لگے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جو مطلب شروع میں پہلے دن ہم نے پڑھا تھا نا، وہ کیا تھا، ایک ہم نے اسم پڑھا تھا، پھر ہم نے فعل پڑھا تھا، پھر ہم نے حرف، یعنی تین چیزیں ہم نے سمجھی تھی۔ تو ان میں اسم کو ہم نے اسم کے ٹاپک کو پورا پڑھا، اور جبکہ اسم کی ہم نے ایک کیفیت پڑھی تھی اعراب کے اعتبار سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین شکلیں ہوتی ہیں، ایک منصرف، دوسرا غیر منصرف، اور پھر تیسرا مبنی۔ منصرف وہ ہوتا ہے جو تینوں اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتا ہے، جیسے محمد، محمدن، محمدین۔ پھر غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتا ہے، وہ کیا ہوتی ہیں، اپنا ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یعنی تین اعرابی حالتوں میں اس نے دو شکلیں اختیار کی ہیں۔ اب تیسری شکل مبنی کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا موسیٰ، 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 تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل۔ اچھا اب تین قسمیں آج میں آپ کو پھر سے دکھانے لگا ہوں اسم کی، وہ کیا ہے، اب آپ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں اسماء مشتقہ۔ مشتقات کیا ہے، ایسے الفاظ جو کسی بھی مادے سے کسی قاعدے کے تحت ایک خاص وزن پر بنے، جامد بھی ہو سکتا ہے یا اس کو ماخوذ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جامد کیا ہے، ماخوذ کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ مشتق کیا ہے، یہ میں آپ کو ساری انشاءاللہ تفصیل بتاتا ہوں۔ ایسے الفاظ جو کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں بنتے بلکہ اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، جامد ہوتے ہیں۔ ان کی پھر سے ہم انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسماء کی ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہے، یعنی مصدر ہوتا ہے جس میں ثلاثی مجرد میں فعل کے وزن پر آنے والے افعال، جیسے ذهب سے ذهاب، طلب سے مصدر کیا ہے، طلب، اور غفر سے مصدر کیا ہے، غفران، قعد سے مصدر کیا ہے، قعود، اور اسی طرح کچھ ایسے الفاظ ہیں یعنی اشخاص اور دوسری مادہ، جیسے میم لام کاف سے بنتا ہے ملکن اور ملکن۔ ملکن کیا ہے، فرشتہ، ملکن بادشاہ۔ اسی طرح اشیاء کے کچھ اور نام ہیں، جیم مادہ کیا ہے، جیم میم لام،
جمال جمل، جمال خوبصورتی، اور جمل اونٹ۔ اب یہ تین قسم کے آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں۔ ایک منٹ جی، چھوٹی سی میں کال ریسیو کر کے پھر آپ سے آگے ہم چلاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں جو ہم نے اب پڑھنے ہیں اسماء مشتقہ وہ کیا ہیں؟ کچھ اسماء ایسے ہیں جو تمام مادوں سے یکساں طریقے پر بنائے جاتے ہیں، یعنی کسی فعل سے ایک خاص مفہوم دینے والا اسم جس طریقے سے بنتا ہے، مختلف مادوں سے ویسا ہی مفہوم دینے والا اسم اسی طریقے پر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے اسماء کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ مشتق کا مطلب ہے پھٹ کر نکلنے والا۔ یہ آپ کے سامنے نیچے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے طریقے سے پھر سے آپ کو تینوں اسماء مختلف جو ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھیں، ایک اسم ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے مشتق جو اسماء مشتقہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جامد۔ اب جو مصدر ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اسماء جن سے دوسرے کلمات بنتے ہیں لیکن وہ خود کسی سے نہیں بنتے، جیسے ضرب، نصر، فتح۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ خود کسی سے نہیں بنتے، یعنی عرب نے جیسے کسی مصدر کو بولا ہم نے ویسے لے لیا۔ اب ضرب، نصر، فتح یہ آپ کو اس ایک وزن پر نظر آ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ کے میں نے آپ کو اور پہلے وزن دکھائے تھے، دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ذهاب، طلب، غفران، قعود۔ اب دیکھیں یہ مختلف الفاظ ہیں۔ ذهاب کوئی ایک پیٹرن تو نہیں ہے نا، طلب ایک پیٹرن نہیں ہے، غفران ایک پیٹرن نہیں ہے، قعود کوئی ایک پیٹرن نہیں ہے، یعنی یہ کسی بھی وزن پر آ جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ مصدر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر۔ اس سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے دیکھیں یہ ذہب بنا نا، اور اس سے پھر یذهب بھی بنے گا، اور ذہب سے پھر ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے، ذهب، ذهبوا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، اور اسی طرح یذهب، یذهبان، تذهب، تذهبان، پھر اسی کا ہم فعل امر بنائیں گے، پتہ نہیں کتنے الفاظ ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مصدر یہ ہے۔ اب یہ خود کسی سے نہیں بنا، اس سے یہ الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح طلب، اس کا وزن کہاں سے آیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں ڈکشنری سے بس یہ لفظ ملے گا، عرب لوگ اس کو طلب ہی پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی طلب ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ لفظ کہاں سے بنا، پیچھے اس کا کیا کیا چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ تو کہہ دوں گا کہ اس کے اندر طالبا اس کا مادہ ہے، لیکن آپ کہیں گے بھی پیچھے سے بنا کیسے ہے، وہ طالبن کیسے بنا ہے، تو یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکوں گا کہ مجھے اسی طرح ملا ہے نا عرب سے۔ اب قعود، اب دیکھیں نا اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، قاف عین دال، جبکہ یہ مصدر ہے، اور جو مصدر ہوتا ہے نا اس کو اسم میں مصدر کہتے ہیں، یعنی وہ اصل میں اسم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں تنوین آ گئی ہے نا، نہیں تو فعل کے آخر میں تو تنوین نہیں ہوتی نا۔ تو یہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے افعال بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مصدر سے کیا بنتے ہیں، افعال بنتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو دوبارہ ادھر لے جاتا ہوں، وہ مصدر تھا نا، اب
دوسرا ہے جی مشتق. یہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم جو فعل سے نکالا گیا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ اسماء مشتقہ. یہ سارے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جامد. یہ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں، جیسے محمد، محمود، موسیٰ، عیسیٰ. اب ذرا سوچیں، محمد لفظ خود اکیلا ایسا ہے کہ اس جیسا، بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا نے محمد رکھا تو لوگ وہاں کے خود کے حیران تھے کہ بھائی آپ نے یہ کون نام رکھا ہے جو ہمارے خاندان میں سے کوئی نہیں ہے. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو واقعتاً وہ بندہ ہے جو سب سے ہی ممتاز ہے. تو دیکھیں یہ ایک ایسا نام ہے جو پہلے نہیں تھا، بعد میں بھی اس کے بعد کوئی اور لفظ نہیں بننا اس میں سے. محمود، یہ پہلے دیکھیں اس طرح اگر ہم بنائیں تو حامد تو بنا سکتے ہیں، حامیم دال اس کا مادہ ہے، لیکن یہ بطور نام جب آئے گا نا، اس کا پھر اور نہ کہیں سے یہ بنا ہوگا نہ ہی اس سے کوئی بنے گا. اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ. اور پیچھے میں نے آپ کو دو الفاظ اپنا یہ بتایا تھے، دیکھیں جمال، جمل، مالک، مالکن. اب دیکھیں نا، مالکن ایک الگ اسم ہے، ملک فرشتوں کو کہتے ہیں، اور مالکن بادشاہ کو. جمال خوبصورتی، جمل اون. تو یہ جو نام ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں جامد. ان سے یہ نہ کسی سے بنتے ہیں نہ ان سے کوئی بنتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں پیچھے، جو مصدر ہے اس سے افعال بنتے ہیں، جو جامد ہے وہ نہ خود کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے. اچھا، جو مشتق ہے یہ کس سے بنا ہے؟ یہ پھر افعال سے بنا ہے یہ اسم. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ اسم الفاعل. اب آپ کو پھر میں پیچھے لے کے جاؤں گا. اسم الفاعل کیسے بنا؟ فاعل ان کے وزن پر. ٹھیک ہے، اسم المفعول کیسے بنا؟ مفعول ان کے وزن پر. آپ کو ثلاثی مزید فیکے میں آپ کو طریقہ ذرا دکھاتا ہوں کیسے ہم نے بنایا تھا، فیل سے کیسے بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یفعلو کو پکڑا تھا اور اس کا اسم الفاعل بنایا تھا. میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جو علامت مضارع ہے نا اس کو پیش والی میم سے بدلیں گے. یہ ہم نے بدل دیا. پھر ہم نے عین کرنے کے لیے زیر لگانی ہے، اور کیونکہ اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے پہلی کیفیت میں، تو آخری لام کرنے پر ہم نے تنوین لگانی ہے. تو اس کا مطلب فعل سے نکلا ہے نا، یہ اسم ہے، یہ اسم لیکن بنایا ہم نے کس سے ہے؟ فعلی مضارع سے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ یہ جو افعال سے بننے والے اسماء ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اسماء مشتقہ. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے جی اسم الفاعل جو ہم پہلے سے بھی پڑھ چکے ہیں. اب باقاعدہ اسم الفاعل کے طور پر ہم پڑھیں گے. پہلے ہم نے ایسے پڑھا، لیکن اب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کی میں آپ کو فاعل اور اسم الفاعل کو الگ کر کے دکھاؤں گا. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضیل، اسم الصفہ، اسم الآلہ، اسم الظرف. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضیل. اسم التفضیل فضیلت دینے کے لیے ہوتا ہے. اسم الصفہ صفت ہوتی ہے، وہ خود اسم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے. اور اسم الآلہ وہ اسم ہوتا ہے جو آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، جس چیز کے ذریعے سے کرتے ہیں، جس آلے کے ذریعے سے آپ کوئی کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کو اسم الآلہ کہتے ہیں. اسم الظرف کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم ایسا ہو جس کے اندر زمانے کا مفہوم ہو یا اس کے اندر جگہ کا مفہوم ہو. یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اسم الظرف کہلائے گا. اب یہ میرے گھر میں کوئی ہفتہ یا 1.5 ہفتے کا 2 ہفتے کا جو ہے یہ کام ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے غیر صحیح افعال. اب آپ کو میں بتاؤں 2 ٹاپکس اور ہم نے پڑھنے ہیں. ایک ٹاپک ہمارا اسماء مشتقہ کا ہے، دوسرا ٹاپک کیا ہوگا؟ غیر صحیح افعال. ٹھیک ہے،
اور تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا عدد کا ٹاپک، وہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں جی، یہ چیزیں ہو گئیں، یہ یعنی دو چیزیں، یہ مصدر اور جامد ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، سارا کچھ ہمیں پتہ ہے۔ اور اب مشتق جو ہے، اس میں مشتق، اسماء مشتقہ، یہ ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ اسم الفاعل سے پھر سے شروع کریں گے۔ دیکھیں اسم الفاعل کے اندر کیا چیز آئی ہے؟ فاعل۔ اب یہ ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں۔ فاعل، فاعل کے وزن پر ناصب۔ اچھا اسی طرح کاتب، ضارب، اور غافر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کافر۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں ثلاثی مزید فی کے اندر مکرم، معلم، مجاہد، متفکر، متخاصم، ممتحن، منحرف، اور مستغفر۔ یہ بنا کیسے تھا؟ یہ دیکھیں کس سے بنا تھا؟ فعل مضارع سے۔ ہم نے کیا کیا؟ فعل مضارع کی علامت مضارع ہٹائی، اس جگہ پہ میم پیش والی لگائی، پھر عین کرنے کے نیچے زیر لگائی، اور پھر میم کے اوپر دیکھیں نا، یہاں پہ ایک پیش ہے نا، یہاں پہ ہم نے دو پیش لگا دی۔ اب ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ایک گردان بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تاکہ آپ جو بھی لفظ اٹھائیں اس کی آپ گردان بنا سکیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر لفظ یعنی اسم الفاعل صحیح طریقے سے سمجھا ہے نا، اس کی پوری گردان لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو آتا ہو۔ یہاں پہ دیکھیں یہ مکرم لفظ ہے نا، اس کی ہم نے گردان کرنی ہے۔ کیا ہے؟ مکرم، مکرمانی، اس کا تسنیہ بن جائے گا، دو بن جائیں گے، ایک عزت کرنے والا، اور مکرمانی دو عزت کرنے والے۔ اچھا اسی طرح مکرمون سب عزت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مکرمتن ایک عزت کرنے والی، مکرمتانی دو عزت کرنے والیاں، مکرماتن سب عزت کرنے والیاں، ٹھیک ہے۔ اب مکرمن جو ہے نا عزت کرنے والا، اس کے اندر اپنے اندر عزت کرنے کا مفہوم ہے۔ اچھا یہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں جائے گا تو مکریمن بن جائے گا، جر کی حالت میں جائے گا تو مکریمین بن جائے گا، مکریمانی جب نصب میں جائے گا تو مکریمین بن جائے گا، اور جر کی حالت میں بھی مکریمین ہی رہے گا۔ مکریمون جب نصب کی حالت میں جائے گا تو مکریمین بن جائے گا، اور جر کی حالت میں بھی مکریمین ہی رہے گا۔ مکریمت رفع کی حالت ہے، مکریمتان نصب کی حالت، اور مکریمت جر کی حالت۔ مکریمتانی رفع کی حالت، مکریمتینی نصب کی حالت، اور مکریمتینی جر کی حالت۔ پھر مکریماتن، اب دیکھیں اس جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا، یاد ہوگا ہم نے اسی طرح اس کا پہلے واحد تھا مسلمن، پھر مسلمانی، مسلمونا، پھر مسلمتن ہم نے بنایا تھا، وہ تو لگائی تھی نا آخر میں، پھر اس کے بعد مسلمتانی، پھر مسلمات، یہاں پہ کیا ہے؟ مکرمات، ٹھیک ہے۔ مکرمات، مکرمات، مکرمات۔ اب اس جگہ پہ آپ کو ریز لگا لیں، کیا ہے جی؟ ناصر، مدد کرنے والا، اسم الفاعل ہے نا ناصر، اس کے اپنے اندر فاعل ہونے کا مفہوم ہے، کام کرنے والے کا مفہوم ہے۔ ناصر، ناصرانی دو اپنا مدد کرنے والے، ناصرون سب مدد کرنے والے، ناصرتن ایک مدد کرنے والی، ناصرتانی دو مدد کرنے والیاں، ناصراتن سب مدد کرنے والیاں۔ اب مجھے امید ہے کہ نصب جر میں آپ خود لے کے جا سکیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، فاتحن، فاتحانی، فاتحون، فاتحتن، فاتحتان، فاتحات، اور اس کے بعد ہے جی ضاربن مارنے والا، یہ اسم الفاعل ہے، کیا جی؟ فاعل، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ ضاربن مارنے والا، ضاربانی دو مارنے والے، ضاربون سب مارنے والے، ضاربتن ایک مارنے والی، ضاربتانی دو مارنے والیاں،
ضارباتن سب مارنے والیاں، شاربن پینے والا، شاربانی دو پینے والے، شاربونا سب پینے والے، شاربتن ایک پینے والی، شاربتانی دو پینے والیاں، شارباتن سب پینے والیاں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی نسب جر میں آپ لے کے جا سکتے ہیں، یہی پوری اسم کے لحاظ سے اگر گردان کرنی ہو تو وہ یہی گردان ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ اس میں سے بے شک لے آئے، مقیمون ہے، یہاں بھی کیا ہے معلمون، معلمون، معلمانی، معلمون، معلمۃ، معلمتان، معلمات، اس کے بعد کیا ہے جی مجاہد، مجاہد، مجاہدانی، مجاہدون، مجاہدۃ یعنی جہاد کرنے والی، مجاہدتانی دو جہاد کرنے والیاں، مجاہدات سب جہاد کرنے والیاں۔ آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، لیکن بات یہ ہے کہ میں جب ایکسٹرا چیزیں بعض دفعہ بتا رہا ہوتا ہوں نا، میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شناسائی ہو جائے چیزوں سے۔ اب میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے، صرف دو چیزیں بتائی ہیں نا، وہ بھی وہ جو پہلے سے آپ نے پڑھی ہوئی ہے، یعنی اس پر فائل بنانے کا تو آپ کو پہلے سے پتا تھا، یعنی فائل بنانے کا تو طریقہ آپ کو آتا تھا، وہی چیز دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ تو دہرانے کی بنیاد پر میں تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے نئی چیزیں نا وہ بھی تو کم از کم آئے نا کوئی ایک آدھ، تو لیکن پہلے والی چیزیں اگر چھوڑ کے ہم ایسے نئے سرے سے کسی اور چیز کو پکڑ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ذہن سے اوپر سے نکل جائے۔ لیکن بعض دفعہ لوگوں کو لگتا ہے شاید اسپیڈ بہت زیادہ ہے، اگر آپ کو محسوس ہو کہ اسپیڈ زیادہ ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہیں پہ روک لیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھائی مشکل بہت ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ان کو مشکل کیا آ رہی ہے۔ یہاں پہ ہماری اپنی جو یہاں پہ فزیکل کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ بعض بار ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے، لوگ میں حیران ہوتا ہوں، دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ مہینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بھائی مشکل ہے، یعنی پیچھے انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں بتایا اور سر ہلا رہے ہوتے ہیں، بندے کو لگتا ہے یار یہ تو سب کچھ ان کو سمجھ آ رہا ہے، اگر میں پتا چلتا ہے جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی بہت مشکل تھی، بھائی مشکل جہاں پہ آئی ہے وہ بتانی تھی نا بھائی۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم جب کالج میں جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یونیورسٹی تک پریشر ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ہو سکتے نمبر استاد محترم جو پروفیسر صاحب ہیں وہ کم لگا دیں، کچھ کر دیں کہ ہماری اگر کوئی پروگرس نہیں ہوگی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنی ڈر خوف ہوتا ہے۔ اور کالج میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نکال دیا جاؤں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ کلاسز ایسی ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو پیار سے محبت سے جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بتائیں گے نہیں، خاموشی سے رہیں گے۔ یہ چیز بڑی مجھے تکلیف دیتی ہے، پتہ نہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہوں۔ چلیں جی اب آپ دیکھیں مجاہدین ہو گیا، متفکرون، متفکرون، متفکران، متفکرون، متفکراتن۔ اب دیکھیں اس میں سے میں ایک لفظ بھی آپ کو بتا سکتا تھا، لیکن میرا ٹارگیٹ کیا ہے کہ آپ سارے الفاظ سے اس طرح پوری زبان بنائیں، اگر نہیں بنائیں گے تو کم از کم میں تو بنوا دوں نا کچھ نہ کچھ، تاکہ آپ کو آئیڈیا اچھے طریقے سے ہو جائے۔ متفکرون، متفکران، متفکرون، متفکراتن، متفکراتان، متفکرات، متخاصم، متخاصم ہے جھگڑا کرنے والا، ٹھیک ہے، متخاصم، متخاصمان، متخاصمون مطلب سب جھگڑا کرنے والے، متخاصمات ایک جھگڑا کرنے والی، متخاصمتان دو جھگڑا کرنے والی ہیں، متخاصمات سب خواتین جھگڑا کرنے والی ہیں۔ ممتحن، ممتحن کہتے ہیں امتحان لینے والے کو، ٹھیک ہے، ممتحن، ممتحنان، ممتحنون، ممتحنات، ممتحنتان، ممتحنات، مستغفر بخشش مانگنے والا، مستغفر، مستغفران، مستغفرون، مستغفرات، مستغفرتان، مستغفرات، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم چلتے ہیں مفعول کی طرف، دیکھیں مفعول کیا ہے، مفعول کے وزن پر یہ ثلاثی مجرد کیا ہے، منصور جس کی مدد کی گئی، مکتوب جس کو لکھا گیا، مغلوب جس کو مارا گیا، مغفور جس کو بخشا گیا، مغفور جس کا انکار کیا گیا۔
کافر انکار کرنے والا، مغفور جس کا انکار کیا گیا۔ اب مفعول کی آپ کے سامنے گردان رکھ دیتے ہیں، نہیں یہ دوسری ہے، اپنا کیا کہتے ہیں مکرمن، مکرمن تھا نا، یہ مکرمن ہے، اس کی اس کا مفعول ہے، یعنی ثلاثی مزید فی کا جو ہے نا اپنا مفعول، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے مکرمن۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا جو بتایا تھا وہ کیا تھا، عین کلمے کے نیچے فاعل کی زیر ہوگی اور مفعول کی زبر ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو معلم، مجاہد، اپنا مجاہد، اور متفکر، متقاسم، ممتحن، ممتحن امتحان لینے والا، ممتحن جس کا امتحان لیا گیا۔ اچھا، اسی طرح منحرف، مستغفر، مستغفر وہ جو بخشنے والا ہے، مستغفر جس کو بخشا گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسی کی ہم گردان دیکھتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ مثال کے طور پر ان کی نہیں ہوگی، یہ جو پیچھے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کی، مفعول، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہم ناصر کی جگہ پہ منصور لے لیتے ہیں، منصور یعنی جس کی مدد کی گئی، منصور، منصورانی، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات۔ اسی طرح فاتح، فاتح کا مفتوح بنے گا، مفتوح جس پر فتح حاصل کی گئی، جس کو کھولا گیا، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحۃ، مفتوحتان، مفتوحات۔ اچھا، یہ الفاظ جو میں نے پیچھے آپ کو دیے ہیں نا، یہ والے آپ لوگ اگر کرنا چاہیں تو ان میں سے کر لیجیے گا، یعنی منصور بنا لیجیے گا، مکتوب کی پوری گردان لکھ لیجیے گا، مغرور کی پوری گردان لکھ لیجیے گا، مغفور کی پوری گردان لکھ لیجیے گا، مغفور کی پوری گردان لکھ لیجیے گا۔ اسی طرح مکرم کی، معلم کی، مجاہد، مجاہد کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ مکرمن ہے نا، مکرمن، مکرمن، مکرمانی، مکرمون، مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ اس طرح پوری گردانیں مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں اور لفظ بھی پھر دیکھ کے بتاتا ہوں۔ مستغفرون، ٹھیک ہے، مستغفرون ہے نا، اب مفعول ان کی جگہ پہ یہ بھی آ رہا ہے، مستغفرون، مستغفران، مستغفرون، مستغفرۃ، مستغفرتان، مستغفرات، مستغفرات۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے، آخری ہم نے کیا کیا ہے، مفعول مستغفرون، مستغفرون ہے نا، مستغفران، آنی کی آواز آنی چاہیے، مستغفرون، اونا کی آواز آنی چاہیے، مستغفرۃ آخر میں بولتا ہے گاڑی، مستغفرتان، آنی کی آواز آنی چاہیے، مستغفرات، ٹھیک ہو گیا؟ میرے خیال میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اتنا بھی کافی ہے، لیکن میں دو چیز الفاظ آپ کو اور دکھا دیتا ہوں، اور جو ہم نے دیکھے تھے نا، اب دیکھیں نا، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، اور پھر کیا ہے، اسم التفضیل، سب سے زیادہ۔ اب اس کے اندر کیا ہے، فضیلت دینا، کسی بھی اسم کو فضیلت دینا۔ اب آپ کو میں دو تین الفاظ دکھا کے یہاں پہ جو ہے نا بات کو مکمل کرتے ہیں۔ افعلو، افعلو، اور اسی کے وزن پر آئے گا اکبر، اسم التفضیل کا یہ ایک وزن ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ اکبر، اکبر کا مطلب سب سے بڑا، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اصل میں اس کے اندر تفصیل کل ہوتی ہے، تفصیل کل اور تفصیل بعض دو قسم کی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ تفصیل کل جو ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہر چیز سے بڑا، کیسے؟ اس کے بعد دو لفظ اور ہوتے ہیں، اللہ اکبر علی کل شیء، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اعلیٰ کل شیء جو ہے نا، یہ اس میں سے محذوف کر دیتے ہیں، سائلنٹ کر دیتے ہیں، ان کو گرا دیتے ہیں، ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوری ہر چیز کے اوپر اس کی فضیلت ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ تو یہ تو ہوگی تفضیل کل، یعنی، اور پھر ہوتی ہے تفضیل بعض،
فلاں شخص سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو چھوٹا اور کسی سے کسی کو فضیلت دینا، کسی کو چھوٹا کر کے بڑا دوسرے کو بڑا بتانا، یہ تفصیل پال ہوتی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اصغر سب سے چھوٹا اور اعظم سب سے عزت والا، بڑا، ٹھیک ہے جی۔ میرے گھر میں اتنا کافی ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف ہو گیا، اسم الصفہ بھی پڑھیں گے، اسم الاعلیٰ بھی پڑھیں گے اور اسم الشرط بھی پڑھیں گے، اور میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں گا، وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسم الفاعل میں سے جو چیز رہ گئی ہے نا وہ چھوٹی سی ہے، یعنی فائل اور اسم الفائل کا فرق کیا ہے، مفعول اور اسم المفعول کا کیا فرق ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو میرے واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، اللہ حافظ۔